کہ 12 ربیع الاول کے میلاد النبی کے جلسے اور جلوس میں کس ملا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تمہارے سامنے رکھی ہے؟ رشتہ داری نے کہا اللہ اگر جس نے مجھے توڑا تو کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا جس نے تجھے توڑا ہم اس سے اپنے رشتے توڑ لیں گے، اور جس نے تجھے جوڑا ہم اس سے اپنے رشتے جوڑ لیں گے۔ تو میری گل پلے پڑی ہے، جس نے تجھے توڑا ہم اس سے اپنا رشتہ توڑ لیں گے، اور جس نے تجھے جوڑا، فلانا بندہ بڑا نمازی، فلانا بندہ 1000 دانے کی تسبیح پڑھتا، فلانا بندہ ہر سال حج کرنے جاتا، فلانا بندہ ہر سال عمرے کرنے جاتا، رشتہ داریوں کو رکھتا ہے۔ اگر رشتہ داریوں کو نہیں رکھتا تو اللہ پاک اس سے رشتہ نہیں رکھتا۔ یہ دادا دادی نانا نانی چاچا ماموں خالہ پھوپھی میرے دوستو یہ میرا اپنے رشتے بنائے ہیں۔ کبھی کبھی بندہ ان رشتوں کے واسطے دیتا ہے، یہ رشتے کام آتے ہیں۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اگر دل پہ لگے جی بسم اللہ، نہ لگے تو بھی جی بسم اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجموع الزوائد اور ابو داؤد کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو قائم رکھتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے قیامت کے دن حساب بڑا لمبا ہو جائے گا۔ جو رشتہ داریوں کو قائم رکھتا ہے اللہ پاک اس کا قیامت کے دن حساب بھی آسان کر دے گا۔ کیوں؟ کہ یہ زمین والوں پہ رحم کرتا رہا، رشتہ داروں پہ رحم کرتا رہا، قیامت کے دن اللہ پاک اس پہ رحم کرے گا۔ رشتے بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا اللہ کے رسول اس دنیا میں توجہ ہے میرے حسن سلوک کا میں کس سے زیادہ پیار کروں، میں کس کا زیادہ خیال رکھوں، میں کس کی زیادہ بات مانوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ ہے تو ماں سے حسن سلوک، رشتہ۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر خود عمل کر کے دکھایا لوگوں کو کہ اپنی اماں تو چل بسی، خدمت کا موقع ہی نہیں ملا نبی کریم علیہ السلام، لیکن وہ اماں جس اماں کا میرے نبی نے دودھ پیا، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلوات اللہ علیہا، میں ساری ماؤں کو دنیا والی کو اس اماں حلیمہ کے قدموں پہ قربان کر دوں جس نے میرے نبی کو گود میں ڈال کے دودھ پلایا ہو۔ اماں حلیمہ آئی مدینے میں، اللہ نے 100 سال سے زیادہ عمر دی، مدینے میں آئی، میرے نبی کو خبر ملی، میرے پاک نبی تشریف لے آئے، اونٹنی بیٹھی، میرے نبی نے اپنی اماں کو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیے، نبوت والی ہتھیلی رکھی، اماں میرے ہاتھوں پہ پیر رکھ کے اونچی سے نیچے اتر، میں اپنی امت کو قیامت تک آنے والی کو دکھانا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ میری اصلی ماں نہیں ہے، میں نے اس ماں کا دودھ پیا ہے، اور میں تمہیں ماں کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اماں یہ میرے وہ ہاتھ ہیں کہ اگر ہل جائیں تو آسمان کا چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے یہ وہ ہاتھ ہیں اگر ایسے اٹھ جائیں تو باران رحمت اتر آتی ہے، میرے یہ وہ ہاتھ ہیں اگر ایسے اٹھ جائیں
جاتے ہیں، میرے وہ ہاتھ ہیں کہ اگر انگلیاں ہلا دوں تو پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آج میں نبی تیرے پیروں کے نیچے اپنے نبوت والے ہاتھ رکھتا ہوں۔ صحابہ حیران ہیں کہ ماں بیٹے کے عشق کی کیا صورت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اماں حلیمہ حضور کے ہاتھوں پہ پاؤں رکھا، جب دوسرا قدم اٹھایا تو میرے نبی نے کندھے سے چادر اٹھا کر زمین پہ بچھائی کہ اماں میری اس چادر پہ اپنے پیر رکھو، کہ یہ وہ چادر ہے کہ جس چادر کے نیچے حسن و حسین آ جائیں تو اللہ جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہ وہ جنت ہے، یہ وہ چادر ہے جس چادر کے نیچے فاطمہ اور علی آ جائیں تو اللہ جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ یہ وہ چادر ہے کہ جو بھی اس چادر کے نیچے آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو بزرگیاں دے دیتا ہے۔ اور آج اس چادر کے اوپر اماں حلیمہ اپنے پاؤں رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ بٹھا کر حضرت حلیمہ کو، حضرت عائشہ کو بلاتے ہیں، ام سلمہ کو بلاتے ہیں، حضرت حفصہ کو بلاتے ہیں، حضرت زینب کو بلاتے ہیں، حضرت جویریہ کو بلاتے ہیں، حضرت صفیہ کو بلاتے ہیں، حضرت ماریہ کو بلاتے ہیں۔ اے میری گھر والی ہو، یہ میری ماں ہے، یہ وہ میری ماں ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آپ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اور میرے رب نے بھی حلیمہ کو موت بھی مدینے میں دی، قبر بھی مدینے میں دی، دفن بھی مدینے میں ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ میری اماں نہیں ہے، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ دوسرا کون ہے جو میرے حسن سلوک کا محتاج ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہہ کر امت کو رشتہ داری کا سبق دیا، فرمایا پھر وہ جو تیری ماں کی بہن ہے جس کو ماسی کہتے ہو۔ میں کبھی کبھی آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں اصل میں لفظ تھا ماں جیسی، لیکن زبان پہ آتے آتے موسی بن گیا۔ کہا یا رسول اللہ میری تو موسی بھی نہیں ہے، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ وجہ ہے تو کیا فرمایا میرے پاک نبی نے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کی میلاد مناتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، جس نبی کا مدینہ دیکھنے جاتے ہو، اللہ تمہیں مدینہ دکھا دے۔ میرے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر ان عورتوں کے ساتھ مل جل جو عورتیں تیری ماں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھیں، ان عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر جو عورتیں تیری ماں کی سہیلیاں تھیں، تیری ماں کے ساتھ۔ یا رسول اللہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں کوئی ہے؟ اللہ کے رسول میری اماں بوڑھی ہے۔ فرمایا آج گھر رہنے دے، ماں کی خدمت کر، جتنے پانی کے قطرے پلائے گا ماں کو اللہ پاک کے قطرے کے صدقے میں تجھے حج کا ثواب دینا ہے۔ کہاں ہیں احسانات میرے پاک نبی کے؟ میرے دوستو ہمارا نبی وہ محسن ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آیت پڑھی تھی، اذ کنتم اعداء، تم سارے دشمن تھے، صرف ایک دوسرے کے نہیں اپنے آپ کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، نبی کے صدقے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈالی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ارے تم تو اپنے آپ کو آگ میں گرا رہے تھے، میرا نبی آیا تم کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالتا رہا، حتیٰ کہ قرآن کو کہنا پڑا۔ قرآن نے کہا میرا نبی تو اپنی کمر کیوں جھکاتا ہے، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہم تیرے سے نہیں پوچھیں گے جہنم میں کون جانے والا ہے، ہم تیرے سے نہیں پوچھیں گے جہنمی کتنے ہیں، ہم تیرے سے نہیں پوچھیں گے یہ جہنم میں کیوں، تو اپنے آپ کو کیوں تھکاتا ہے، تو اپنے آپ کو کیوں تکلیفوں میں ڈالتا ہے؟ یا ایھا الرسول، اے رسول، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے میرا رسول تو ان کو تبلیغ کر، اگلا کام تیرا نہیں۔ اے اللہ میں کیا کروں، میں کیا کروں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ایک طرف تو کہتا